پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سچی کہانیوں پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے سننے والوں میں شامل ہو جائیے اور ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے۔ یوں وہ بچپن سے ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا، محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتے کہ اللہ نے منتو مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نااندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا جب والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا۔ میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھیں کہ نہ جانے اس پر کیا بیت گئی جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی یہ کام میرے بس کا نہیں، تو تم اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون تہ و بالا ہو گیا۔ سر پر برقع ڈال روتی روتی اسی دم اکبر صاحب کے گھر دوڑی۔ شومِ قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے تھے، یہ آنسو پونچھتی گھر آ گئیں۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگی گئیں۔ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھی، دیگر کئی غلط سلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ اب ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ افتاد پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ایک ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا چلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنے ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ کر دے دیا۔ کہا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپراسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپراسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا بیٹھ جائیے۔ میں ان کے سامنے پڑی کرسی پر سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا۔ چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر۔ میں نے 2 الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد پین میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔
کہنے لگا میرا نام ارمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا، میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ میں نے سرسری نظر لیٹر پر ڈالی، تنخواہ تو توقع سے بڑھ کر تھی، میں نے اسی وقت سائن کر دیے۔ بہت خوش تھی، گھر آ گئی، امی کو فکر مند پایا، بولی صبح کی گئی دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی کام تو سیدھا ہوا۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، وہ خوش تھیں مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس خوشی میں ایک عجیب سی اداسی تھی، شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں صرف ہم خواتین تھیں، لے دے کے اکبر صاحب تھے جو 2 ماہ بعد عمر سے ملاقات کے لیے کبھی کبھار اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے، خود وہ بہت کم جاتے تھے، البتہ جیلر سے فون پر عمر کے بارے میں رابطے میں رہتے۔ جب میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی، سوچتی تھی کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن وہ آفس معائنے پر آئے، میں کام میں گم تھی، 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلوایا، میں سمجھی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ وہ تنہا بیٹھے تھے، پوچھا مس صبور کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، کام بالکل آسان ہے۔ کہنے لگے دراصل اکبر میرا اچھا دوست ہے، میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر محمول کیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا، کہنے لگے مس صبور میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر پوسٹ نکال چکا ہوں۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا، آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی، احمد صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے، آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہیں آئی، سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے لیکن اس طرح وہ جب چاہتے مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کیا مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ مجھے نوکری تو کرنا ہی تھی۔ ایک روز رمضان صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے مس صبور آپ یہاں چند منٹ بیٹھیے، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا، بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا ایک کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ نے میرا گھر دیکھا، کتنا سونا سونا اور خالی ہے، میری بیگم وفات پا چکی ہے، ایک بیٹا ہے، اسے میں نے کراچی کے ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے اکبر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک دم شوق لگا کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں 19-20 سال کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا کیونکہ میں ان کے گھر پر تھی اور اکیلی تھی، بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے تمیز سے بات کروں۔ میں نے کہا سر اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات طے نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی طور پر مجھے منظور نہیں تھی۔ اگلے دن ڈاک سے استعفیٰ ارسال کر دیا، یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سوچتی تھی کہ اگر درمیان میں اکبر صاحب کا حوالہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ رمضان صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزومند ہو گئے تھے، میں نے انہیں والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مجھے تمہاری خوشی سے عزیز کچھ نہیں ہے، اللہ مالک ہے، رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ میں نے اپنی مشکل کا ایک سہیلی سے تذکرہ کیا، اس نے بتایا
میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے ایک استانی درکار ہے۔ پیسے والے لوگ ہیں، معقول پیسے ادا کریں گے، مگر ان کے گھر جا کر 3 گھنٹے ٹیوشن دینا ہوگی اور آمد و رفت کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا۔ وہ آنے جانے کا کرایہ البتہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہوں۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہاتھ آنا بہتر ہے، کیونکہ والدہ اور چھوٹی بہن تو گھر چلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب میں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ تہنیت اگلے دن مجھے اپنے رشتے کے ماموں کے گھر لے گئی۔ وہ اچھی ٹیوشن دے رہے تھے۔ شام کے وقت پڑھانے جانا تھا، کیونکہ صبح کے وقت بچے اسکول جاتے تھے۔ میں نے قبول کر لیا۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں نزدیک ہی بس اسٹاپ تھا۔ اس سہولت کو غنیمت جانا کہ فی الحال آمدنی کا کوئی ذریعہ تو نکل آیا۔ خاتون خانہ سے بات چیت ہو گئی۔ اگلے دن سے میں ٹیوشن پڑھانے جانے لگی۔ ایک دن ٹیوشن پڑھا کر گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے اپنے محلے کا ایک نوجوان عاقب نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ غالباً دفتر سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ عاقب نے مجھے دیکھا تو موٹر سائیکل قریب روکی اور پوچھا، کیا گھر جانے کو یہاں کھڑی ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ کہنے لگا، آج اس طرف کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، شاید بسوں کی ہڑتال ہے۔ تم کب تک کھڑی رہو گی؟ اندھیرا ہونے لگا ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ محلے کا شریف لڑکا تھا۔ میری والدہ کی اس کی والدہ سے دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا۔ امی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ والدہ نے کہا، بیٹی کچھ دن پہلے اس کی ماں نے عاقب کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے ابھی سوچ وچار میں تھی کہ تم نے یہ بات بتا دی۔ چلو پھر یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں عاقب کی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے عاقب اچھا لگا تھا، لہٰذا ماں سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ کی پسند پر راضی ہوں، مگر ان سے پوچھ لیں کہ کیا وہ عمر بھائی کی رہائی تک ہمیں یہ مہلت دیں گے، کیونکہ میں ان کے آنے تک گھر سے نہیں جا سکتی۔ امی نے کہا کہ وہ یہ مہلت دینے کو بھی تیار ہیں۔ شادی کی تیاری کے لیے ان کو بھی 1 سال چاہیے۔ والدہ کی اس بات سے میرے دل کو سکون ہو گیا۔ 2 دن بعد ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ عاقب پھر آ گیا۔ کہا، یہ سنسان سا علاقہ ہے، تمہیں سڑک تک آتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ بس کے انتظار میں کھڑی رہو گی تو رات ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں تمہیں لینے آ گیا۔ والدہ مجھے رشتے کا بتا چکی تھیں، سمجھ چکی تھی کہ عاقب کی بھی یہی مرضی ہے، اسی لیے لینے آ گیا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ میں نے عافیت جانی کہ عاقب کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ مجھے بھی چند منٹ کا یہ راستہ بہت کھلتا تھا۔ راستے میں عاقب نے بتایا کہ امی تمہیں بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی تو سوچا کیوں نہ میں روز لینے آ جاؤں گا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے عاقب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہاں۔ خیر، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے سے آتی دکھائی دی، جس کی لائٹیں ہم دونوں پر پڑیں تو عاقب نے موٹر سائیکل دائیں طرف کر لی۔ تیز روشنی کی وجہ سے بس اس قدر دیکھ پائی کہ یہ گاڑی اسی گھر کی تھی جس گھر میں ٹیوشن دینے جاتی تھی۔ کون چلا رہا تھا یہ دیکھ نہیں پائی۔ خیر، عاقب اب روز مجھے مغرب کے وقت لینے آنے لگا۔ ایک روز امی نے کہا، بیٹی تمہارا بھائی جیل سے آ رہا ہے، اب تم ذرا دھیان رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ دیکھ لے اور کوئی فساد ڈال دے، بہتر ہے کہ ٹیوشن چھوڑ دو۔ میں نے کہا، اماں چھوڑ دوں گی، بھائی کو گھر تو آنے دو، وہ آتے ہی کمانے تو نہیں لگے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیا اپنے گھر کا خرچہ بھی اب عاقب کی ماں سے مانگیں گے؟ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ عمر کا مزاج جانتی ہوں۔ ماں کا خدشہ بھی صحیح تھا، کیونکہ عمر انسان نہیں حیوان بن کر آیا تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا تھا، وہ بہت بے حس ہو گیا تھا۔ اماں نے سوچا تھا بیٹا آ جائے گا تو سب سے پہلے گھر کی بدحالی کو محسوس کرے گا، کمانے کی طرف دھیان کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور مجھے مجبوراً پڑھانا پڑا۔ ایک روز میں پڑھانے گئی، بچے اور ماں باپ گھر پر نہیں تھے، بچوں کا چچا موجود تھا۔ واپس جانے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا، ذرا دیر کو دم تو لے لو، دور سے آئی ہو، ایسی بھی کیا جلدی، بھابھی اور بچے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے کہا، میرا راستہ چھوڑیے، مجھے جانا ہے، ان کا انتظار نہیں کرنا۔ بڑی شریف بنتی ہو، یہ تو بتاؤ اس دن سڑک کنارے اندھیرے میں تم کس کے ساتھ بائک پر تھیں؟ ان کی یہ بات سن کر تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اس بات سے آپ کا کیا سروکار؟
خیر میں نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ میرا منگیتر تھا، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ پتہ نہیں عاقب اس وقت مجھے لینے کیسے آ گیا تھا۔ میں اس کی بائک پر بیٹھ گئی، مگر راستے میں ہمیں ایک آدمی نے روک لیا۔ وہ عاقب سے مخاطب ہوا، اوئے یہ کیا تیری بہن ہے کہ سرے راہ اس کو اچک لیا ہے؟ میری تو بہن نہیں ہے، شاید تیری ہو۔ عاقب نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو گیا تھا، اسٹریٹ لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کر لی تھی، سو جس نے موٹر بائک روکی وہ مجھے پہچان نہیں سکا، لیکن میں اس کی آواز سے پہچان گئی کہ یہ میرا بھائی عمر ہے۔ اسی دم اسٹریٹ لائٹ آن ہو گئی، روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ 2 گنڈے عاقب سے الجھ رہے تھے۔ عمر نے مجھے بازو سے پکڑا، اس کا ارادہ مجھے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے کا تھا۔ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تو حیران ہو گیا، تم یہاں کیا کرنے آئی تھی اس وقت، اور یہ لڑکا کدھر لے جا رہا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یہ عاقب ہے، خدا نے مجھے ان گنڈوں سے بچانے کو اسے ادھر بھیجا ہے، اور تم میرے سگے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا سمجھ کر تم میری طرف بڑھے تھے، اپنی ہی بہن کو گنڈوں کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ چراغ پر انگاروں کی طرح پڑے۔ اس نے مجھے ایک زور کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی؟ تم رات کے اس پہر غیر لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آ رہی تھی۔ ادھر عمر کی گرفت میں میرا بازو تھا، ادھر 2 گنڈے عاقب کو پیٹ رہے تھے۔ جب اس کے چہرے سے خون بہنے لگا وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی، شکار آ گیا عمر، بکواس بند کرو، عمر گرایا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے ڈپٹ کر ان سے کہا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ابے کیا ہو گیا ہے اسے؟ ہاں تو بہن ہے میری۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، باورچی خانے کی طرف دوڑا چھری اٹھانے کو۔ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ عاقب کے ساتھ مجھے موٹر سائیکل پر عمر نے دیکھ لیا تھا۔ جس بات کا ان کو ڈر تھا وہی ہو گیا۔ میں نے منگنی کر دی ہے اس کی۔ عاقب منگیتر ہے سبور کا، ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے، یہ بیچاری ہمارا پیٹ پالنے جاتی ہے نا، کچھ ہوش کرو۔ اماں سر پیٹنے لگیں۔ بھائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میں تو ڈر کے کمرے میں جا گھسی، اندر سے کنڈی لگا لی۔ عمر امی سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ جب وہ دونوں گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو عاقب کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بالائی منزل سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہی اسے گھر تک پہنچایا۔ بھائی اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی تمہاری جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے سبور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی۔ سبور اب عاطف کی منگیتر ہے۔ تو جیل میں بیٹھا تھا، کون لینے جاتا اسے؟ میں ہی لینے کے لیے بھیجتی ہوں عاقب کو۔ ماں کی ان باتوں پر عمر کب کان دھرنے والا تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی اس نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ نہتا کیا مقابلہ کرتا، زخمی تو پہلے سے تھا، اچانک حملے کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ یوں میرا بے حس بھائی جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے ایک نیک ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قاتل بن گیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ بالآخر میں ایک نرس بن گئی، باقی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹ گئی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی تھی اور عمر جیل سے ایسا مرض لگا کر نکلا تھا کہ 1 سال بھی جی نہ پایا۔ اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا مگر اس کا مرض لا علاج تھا۔ بالآخر میرے اکلوتے بھائی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم دے دیا۔ حالانکہ وہ میرے خوابوں کا قاتل تھا مگر اس کے مرنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب میں اکیلی جینے پر مجبور تھی، نوکری کرتی رہی یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ سچ شکر کہ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی۔ آج پینشن ہی میرا سب کچھ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے مل جاتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔